أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اوپر اکل طیبات کے معاملے میں یعنی اوپر کی آیتوں میں اکل طیبات کے معاملے میں مشرکین کی غلطی بتا کر ان کی صلاح مقصود تھی۔ آگے اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کرنے لگے۔ اسی کے ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر اور اس پر ادائی شکر کی تعلیم بھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کے روح سے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو شرع کے روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے خدمت و طاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ کر بھی۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اور یہ تعلق ہونا مسلم اور ظاہر ہے، بس وجوب شکر بھی ثابت ہے۔ ربط آیات اگلی جو آیتیں آ رہی ہے اوپر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو، آگے یہ مذکور ہوتا کہ حرام کو حلال مت سمجھو، جیسا کہ مشرکین اس میں مبتلا تھے۔ مثلا مردار جانور اور ایسے جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مشرکین ان کو کھایا کرتے تھے، ان سے منع کیا گیا۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہے، ان کے سوا دوسرے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا غلطی ہے۔ اس سے پچھلے مضمون کی تائید ہو گئی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جن کو تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو، جیسا کہ گزرا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر صرف مردار جانور کو جو باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جائے، والدم، اور خون کو جو بہتا ہو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی۔ وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، ان سب کو بے شک حرام کیا ہے۔ پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جائے، غیر باغ
بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب العزت ہو، ولا عاد، اور نہ قدر ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان چیزوں سے کھانے میں بھی فلا اثم علیہ، اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ غفور رحیم، واقعی اللہ تعالیٰ ہے بڑے غفور الرحیم، کہ ایسے وقت میں یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں بھی گناہ اٹھا دیا۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.